السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز کا سب سے معتبر اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام حقیقت، اور میں ہوں آپ کی اپنی آواز عاشق علی داؤدی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے بڑے خوبصورت انسان، ملنسار، ہر دل میں اپنا گھر کرنے والے، میری مراد سید عابد حسین کرمانی صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید خورشید مسلم کرمانی، ان کی زندگی پر کہ انہوں نے اپنی زندگی کس انداز میں بسر کی۔ کافی سارے احباب ان کی لائف سے آگاہ بھی ہیں اور ان کو بخوبی جانتے بھی ہیں۔ یہ پروگرام ان احباب کے لیے ہے جو ان کی یاد میں اپنے دل سے بھی آنسو بہا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہا رہے ہیں، ان کے لیے جو، اور ان لوگوں کے لیے جو پیر صاحب کی ذاتی زندگی کو نہیں جانتے، پرسنل زندگی کو نہیں جانتے۔ میں بے حد مشکور ہوں پیر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ہم 4 بھائی ہیں جی، 3 بہنیں ہیں جی ماشاءاللہ۔ چھوٹی ہیں ایک، تو ایک مجھ سے بڑی ہیں، 2 چھوٹی ہیں۔ آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں، میں 2 مجھ سے بڑے ہیں جی۔ بھائی بڑے ہیں جی 2 بڑے ہیں، ایک چھوٹا ہے۔ ویسے تو عابد بھائی ہر اولاد میں سے بیٹا ہو بیٹی ہو اپنے والد گرامی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور والد بھی زیادہ محبت کرتا ہے بچوں سے۔ آپ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آپ کے دوسرے بہن بھائی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں نے نا یہ والدین تھے تو آپ ابھی دیکھ لیں کہ شیرگڑھ میں جو عوام الناس ہے، جو لوگ ہیں، وہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے، تو جو اپنی اولاد ہے وہ تو کرے گی، لیکن ان کو نا اصلاح اصل میں ایکچول میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی توقعات سے یا اوپر چلا جاتا ہے یا بہت نیچے رہ جاتا ہے۔ اور جیسے ہمارے والد صاحب تھے، وہ اتنا علم، تو وہ پرسنالٹی کلیش رہتا تھا آپس میں، لیکن میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو سب میں سے پیارا کون سا ہے، تو انہوں نے مجھے پنجابی میں کہا کہ بیٹا سینے دے والا طرح اولاد ہوندی جیڑا پٹو تکلیف ہوندی۔ ویسے تو ہر بیٹا، جس طرح میں نے پہلے سوال کیا، اس کا برعکس ہی ہے کہ اولاد اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ آگے سے پھر والد تو جس طرح آپ نے بیان فرما دیا۔ آپ کے والد گرامی آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کن سے زیادہ محبت کرتے تھے اولاد میں سے؟ محبت تو وہ سب سے کرتے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ عوام سے جو اتنی محبت کرتا ہے وہ اولاد سے کیسے کرتا ہو۔ لیکن وہ ایک بات اکثر کیا کرتے تھے کہ منڈا تے گنڈا چنڈیا ٹھیک رہتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی سختی کے ساتھ نہ ویسے میرے جیسی پرسنالٹی بنے، یہ وہ ضد کرتے تھے۔ ورنہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر بچہ ہی پیارا ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار وہ کس انداز میں کرتے تھے؟ مار پیٹ سے، گالی گلوچ سے، یا ویسے سینے سے لگا لیتے تھے؟ کس انداز میں؟ نہیں، جب تو موڈ ہوتا تھا تو بہت زیادہ محبت ہوتی تھی، اور جب وہ ناراض ہو جاتے تھے تو پھر ناراضگی ان کی آج تک ویسی تھی جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کسی کی ہوتی۔ والد گرامی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ مجھے جو ان کی نا زندگی میں سب سے متاثر زیادہ کیا ہے، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب انہوں نے کاشتکاری کی، ایگریکلچر میں گئے، تو وہاں ان جیسا کوئی کاشتکار نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیریز کا کیا، اپنا کیٹل فارمنگ کی، تو ویسی کسی کی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے فشری کا کام کیا، فش فارم بنایا، تو ان کے فش فارم جیسا کسی کا نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے نمبرداری کی، تو ہمارے علاقے میں ویسا کوئی نمبردار نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پیری مریدی کی، تو پیروں میں ایسا پیر کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان کو ایکسٹرا صلاحیت بہت زیادہ دی تھی، وہ جس شعبے میں بھی جاتے تھے ان میں ان کا مقام سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ کوئی ایسا واقعہ کہ وہ آپ کے سامنے رونما ہوا اور آپ کی زندگی بدل گئی ہو؟ اکثر وہ جس کو کہتے ہیں کہ پیر حساب کتاب کرتے ہیں، پمسٹری کا جانتے تھے، علم الجفر جانتے تھے، وہ جو بتایا کرتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن مجھے اس بات نے حیران کیا جو انہوں نے اپنے مرنے کی ٹائمنگ بتائی اور ویسے ہوا، اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ساری عوام کو سیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ آج لوگ علم حاصل نہیں کرتے، کم کرتے، اور ویسے بھی ان کے لیے اگر جیسے وہ کہتے تھے ویسے کر جائے تو بڑی بات ہے، نہیں تو عوام کی طرح میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی محبت انہوں نے شاہ صاحب سے کی، اور ان کے لیے آنسو ہی ہیں بہا سکتے، یا وہ جو کہتے تھے وہ کر پائیں تو وہ بڑا اچھا ہوگا۔ بہت مشکل ہوتا ہے جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور پھر ان کی زندگی پر ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے، بہت مشکل ہے۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، میرا دل بھی ایسی کیفیت میں، اور آپ کا تو سانحہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔
میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت فکر امول شعر ہے کہ باپ مرے سر و سایہ اٹھدا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. کوئی ایسی نصیحت جو اکثر آپ سے وہ کرتے ہو؟ نصیحت وہ اکثر میرے ساتھ جو ہے نا، ابھی یہ کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں ابھی آپ کے پاس تھوڑے دن ہی ہوں، تھوڑی دیر ہی ہوں، گھنٹے، تو نصیحت یہ کرتے تھے کہ ہمارے دربار پہ نا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ آئے سادات سے مل سکیں، کوئی لنگر کا انتظام ہو، کچھ بیٹھنے کا ہو، یا ان کو کوئی پوچھے. تو بیٹا میرے بعد کوئی میلے پہ آئے، ویسے آئے بندگی صاحب، تو اس کو ضرور پوچھنا، بٹھانا، پانی پلانا. اور دوسرا عوام الناس سے محبت کرنا، میری طرح ہی جیسے لوگوں سے میں نے رکھی ہے محبت. تو ہمیشہ ہمارا اور ان کا کلیش اسی بات پہ ہوتا تھا، نیکی کی وجہ سے. ہمیشہ نیکی کی تلقین ہمیشہ نیکی کی تلقین پہ جب ہم نے نہیں کرنا تو اسی بات پہ وہ پھر ڈانٹ ڈپٹ جو بھی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ جب یہ ان کی طرح تو نہیں ہو سکتا کام، یا ان کی جیسا کوئی ہمارے میں تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نا سر سے سایہ اٹھنے کی، تو وہ ابھی بھی مجھے لوگ مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شیرگڑھ سے سایہ اٹھ گیا ایک شفیق انسان کا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو علم ان کے پاس تھا بہت زیادہ. ابھی وہ فوتگی سے پہلے کچھ دن کہہ رہے تھے کہ وہ کتاب کون سی ہے پتہ نہیں، مجھے پکڑاؤ، چلو جلدی بار یہ ہی پڑھ لیے. کتاب دوست تھے، تو ہسٹری کے مطلب بہت شوقین تھے، جو بھی تھا ان کو. اور بڑے بڑے لوگ ابھی ان کے مرنے پہ کئی درباروں کے سجادہ نشین، کئی عالم دین، شیعہ عالم دین، وہ لوگ افسوس کا تبادلہ خیال کرتے تھے. کتابیں ان کے پاس، اگر آپ میرے پاس آئیں گے میں دکھاؤں گا، تو وہ میرا خیال ہے پوری پیک اپ کی تو کتابیں ہیں جو انہوں نے زندگی میں پڑھی ہوں. کس طرح کی وہ آپ میں تربیت کرنا چاہتے تھے؟ تربیت تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ مجھے وہ کہتے تھے اکثر کہ پتر میں ایک زندگی سے دعا کی تھی، کہ پنجابی میں اکثر گفتگو کیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ منجید چار پاوے پورے ہوگن اللہ پتر دے وے، کہ معاشرے چ عزت ہوئے، کسی کے زندگی چ روزی دی پروں ہاتھ نہ کرنا پوے. اور اس بات پہ وہ شکر ادا کیا انہوں نے مرنے سے پہلے بھی، وہ اللہ نے میری اوقات اور دعا سے سب کچھ زیادہ دے دیا. اور زندگی میں انہوں نے صرف انسان کی عزت کی ہے، نہ گاڑی کی ہے، نہ کار کوٹھی کی ہے، نہ انہوں نے زمینوں جائیدادوں کی ہے. ان کے دو ہی زندگی میں نے دوست دیکھے ہیں، یا اچھے انسان یا غریب یتیم ہونا ضروری ہے، اور میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں زندگی میں ان کے ساتھ. پھر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کوشش کی اس کا کوئی کام ہو جائے، ٹالا نہیں کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو کہیں. حقوق اللہ کو وہ مد نظر رکھتے تھے یا حقوق العباد کو زیادہ؟ ہاں، زیادہ تر وہ بات کیا کرتے تھے کہ شیعہ سنی جیسے ہماری آبادی ہے شیرگڑھ کی، تو بیٹا محبت، صحت اور امن جب نہیں ہوتا تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کون سے. محبت کا درس ہمیشہ دیتے تھے. ہاں، اور کہتے تھے کہ شیرگڑھ میں ایک بھائی شیعہ ہے، سنی ہے، گھر کے ساتھ گھر ہے، بیٹا اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی زندگی میں آگ نہیں لگنے دی تو آپ بھی اسی پہ کام کیجیے گا، کیونکہ چند لوگ ہیں جو شرارت کرتے ہیں اپنی منوپلی کے لیے، تو ان لوگوں کو کبھی شرارت نہ کرنے دینا اور کوشش کرنا کہ لوگ کٹھے رہیں اور بھائیوں کی طرح رہیں. بندگی صاحب کی دھرتی ہے، یہ امن کی جگہ اور اس کو امن میں ہی رہنا چاہیے. دعاؤں کی قبولیت کا کیا عالم تھا؟ دعائیں تو وہ زیادہ تر مریدوں کے لیے، اور قبولیت کا تو دعاؤں کا یہ عالم تھا کہ کبھی اللہ کی ذات نے کوئی بڑی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی ایسا جس کو آپ بولتے ہیں کہ اللہ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جانا، عذاب تو مطلب انسان کو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اپنے گھروں میں دیکھا بیماریاں، وہ ان کی وجہ سے اللہ کا بہت کرم تھا، کیونکہ وہ گھر میں اکثر رات کو تہجد پڑھتے تھے، عبادت کرتے کہ اس وجہ سے اللہ کی ذات نے بہت کرم کیا ہے، عزت بھی معاشرے میں دی ہے. مطلب کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ابھی کوئی غربت ہو یا کوئی ایسی بات، تو سادگی پہ زیادہ زور دیتے تھے. کوئی ایسا واقعہ جو عوام الناس نہ جانتی ہو اور آپ جانتے؟ عوام الناس بھی، میں نے کہا ان کو لاہور جا رہے تھے ایک دفعہ، تو وہ بڑی 72 سیٹی گاڑی پہ بیٹھ گئے، تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تو میری بھی طبیعت خراب ہو گئی کہ ایسی گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ چاہیے. تو مجھے کار سے پکڑا تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں، یہ انسان ہے، اور مجھے تم بتاؤ کہ ان سے تمہارے میں بہتری کیا ہے.
सादगी पे ज़्यादा जोर देते थे। कहते हैं ये दुनियावी चीज़ें हैं बेटा, इनकी कोई नहीं, इंसान की हमेशा इज्जत करो। आप सैयद खुर्शीद मुस्लिम के खून हैं, उनके लगते जिगर हैं, उनके साये में परवरिश पाई। हमारे चाहने वाले, हमारे नाजरीन को अपनी ज़िंदगी पर जो आपने सीखा अपने वालिद गिरामी से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे वालिद की ज़िंदगी ना जी, मेरे शेरगढ़ के लोगों ने और पहले जो इलाका है उन्होंने वो देखी है। अगर मेरे में कुछ नज़र आएगा तो लोग मेरे साथ भी वही मोहब्बत करेंगे, मेरे दूसरे भाइयों में नज़र आएगा तो उनके साथ करेंगे। और लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा ऑनर इज़्ज़त दिया शेरगढ़ की आवाम में उनको। तो मैंने तो उनसे यही सीखा है ज़िंदगी में कि अच्छाई का कोई बदल नहीं है। जिस तरह आपके वालिद गिरामी चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी को उस अंदाज में डालें, आप मिन्नुआन उस पर चल रहे हैं? नहीं चाहते। मैं आपको झूठ बोलूँ, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, सबको पता है मैं क्या हूँ वो क्या थे। मैंने आपको वही कहा है कि ऐसे लोग बुजुर्ग सदियों में पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि उन जैसी लाइफ हम तो कहाँ, ये शेरगढ़ के शायद बाकी लोगों में भी कोई ना गुजारे। कोशिश ज़रूर करेंगे वैसा करने की, आगे जितना कर सके वो कोशिश करेंगे करने की। बहुत शुक्रिया। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, अब सिर्फ यादें हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे करोड़ हार हम तो को नज़ुल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी बख्शी हुई रूह के सदके हमारे मरने वालों की भी बख्शिश फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान, आपकी आवाज़ आपसे इजाज़त चाहती है। हकीकत में हकीकत को देखते रहिए और घर रहिए, महफूज रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।